الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا جس اللہ نے ہمیں اس مبارک جگہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اپنی خالص توحید کو بیان کرنے کا یہ انتظام اسی کی توفیق سے ہوا ہے۔ یہ مسجد القاسم جامعۃ الحرمین اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے اور اس مسجد اور مدرسے کے معاونین اور ان میں یہ تعلیم دینے والے
شیوخ اور مدرسین حضرات اور تعلیم لینے والے طلبہ اعزاز، ان سب کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، علم میں اور عمل میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس جگہ پر اکٹھا ہونا اور بیان کرنا اور سننا اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ تو یہ ہمارے درس کا عنوان ہے توحید باری تعالی۔ سامنے فلیکس پر بھی عنوان لکھا گیا ہے، دورہ توحید باری تعالی، اور توحید کی عام معروف 3 قسموں کی طرف اشارہ یہ آپ سامنے پڑھ رہے ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات۔ یہ عام عقیدے کی کتابوں کے اندر معروف اور مشہور ہیں یہ 3 قسمیں۔ حقیقت میں تو یہ 2 ہی قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور الوہیت۔ توحید الاسماء والصفات یہ دراصل توحید ربوبیت کی ہی ایک قسم ہے۔ اس کو علیحدہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر، چونکہ تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں کئی ایسے فرق پیدا ہو چکے تھے، توحید کے مسئلے میں وہ منحرف ہو گئے تھے۔ انبیاء کا جو طریقہ تھا یا انبیاء کے پیروکار ان کے صحابہ کا جو طریقہ تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں جو سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، جنہیں سب سے پہلے سلف کہا جاتا ہے، سلف صالحین، ان کا جو عقیدہ تھا توحید کے بارے میں، اس عقیدے سے کچھ گروہ منحرف ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے۔ ان کا نظریہ وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھا، خاص کر کے توحید الاسماء، اس کی انہوں نے نفی کی تھی، اسماء صفات کی۔ اور یہ دراصل توحید ربوبیت میں داخل تھی، لیکن انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب وہ سمجھتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا ان کی وہ نفی کرتے تھے، اور ان کے نزدیک توحید کا مطلب یہ تھا تنزیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر دی جائے تو یہی اس کی توحید ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کو منزہ سمجھنا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے، مقدس ہے، پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ سبحانہ و تعالی ہے، یہ عقیدہ بات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس تنزیہ سے مراد جو ہے نا یہ نفی صفات لی تھی، کہ صفات کی نفی کرنا، یہ تھا ان کے نزدیک توحید، نفی صفات۔ تو صفات یہ اسماء اور صفات یہ لازم ملزوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء، یہ اسماء حسنہ، جتنے بھی اسماء ہیں اللہ کے حسنہ ہی ہیں، للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے تمام اسماء وہ حسنہ ہیں، اچھے ہیں، اچھی صفات کو متضمن ہیں۔ ہر اسم سے اللہ کی صفت جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے، ہر اسم مبارک اللہ کی صفت علیہ پر دلالت کرتا ہے۔ کل اسم یتضمن صفتن،
ہر اسم وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو ان میں غلات جو تھے نا، غالی قسم کے لوگ جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے، جہم بن صفوان کے پیروکار، وہ اسماء اور صفات دونوں کی نفی کرتے تھے، اور معتزلہ وہ صفات کی نفی کرتے تھے لیکن اسماء کا اطلاق کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر۔ یہ شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اسماء کے قائل تھے، صفات کی نفی کرتے تھے، لیکن جہمیہ غالی وہ اسماء اور صفات دونوں کی نفی کرتے تھے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے اسم یا صفت کو مان لیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جائے گی، چونکہ وہی اسماء مخلوق کے نام بھی ہوتے ہیں، وہی اسماء وہی نام مخلوق کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے وہ اسماء مان لیے تو مخلوق کے بھی چونکہ وہی نام ہوتے ہیں، لہذا مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی، اور وہ صفات اگر اللہ کے لیے ہم مانیں گے تو وہ صفات چونکہ مخلوق کی بھی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ مشابہ ہونا لازم آ جائے گا۔ اس تشبیہ سے وہ تنزیہ کرتے تھے، تنزیہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کر دی انہوں نے۔ یہ تنزیہ کہنا کہ اللہ کی ہم تنزیہ کرتے ہیں، یہ کلمۃ حق، یہ کلمہ حق ہے، لیکن ارید بہ باطل، اس سے باطل مراد لے لیا گیا ہے۔ کلمہ حق سے کبھی کوئی باطل مراد لے لیتا ہے، کلمہ اپنی جگہ پر وہ حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لیکن اس مثلیت سے مراد جو انہوں نے لی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ سلف نے جو اس مثلیت کی نفی کی ہے نا وہ درست ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہے نا وہ مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہے، تشبیہ کی نفی ہو جاتی ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دو اسماء کا ذکر کیا ہے، وہو السمیع البصیر، کہ اللہ ہی السمیع اور اللہ ہی البصیر ہے۔ اب انسان کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر کے اندر، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب سلف کا ایک قاعدہ ہے، لیس السمع کالسمع، لیس البصر کالبصر، اس کا معنی یہ ہے کہ لیس سمع اللہ کسمع الخلق، یا لیس سمع اللہ کسمع الانسان، یا لیس سمع اللہ کسمع الحیوان۔ اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی مثل نہیں ہے، اور اللہ کا دیکھنا لیس بصر اللہ کا بصر الانسان، اللہ کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ یہ صرف لفظی اشتراک ہے، اس سے معنوی اشتراک لازم نہیں آتا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی نفی کی اور اسی کو انہوں نے توحید سمجھا۔ یہ اسماء و صفات کے بارے میں اس کے لیے علیحدہ درس جو ہے نا یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ چونکہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع، اور سب سے پہلے ہم توحید ربوبیت کی طرف آتے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں علم۔ یہ اللہ کی معرفت جب بندے کو ہو جاتی ہے نا، وہ معرفت کے نتیجے کے اندر ہی بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس معرفت کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے۔
اور ایسے اعمال کرتا ہے جو جنت کے اندر لے جانے والے ہیں، اور ایسے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ معرفت جو ہے نا اللہ وحدہ لا شریک کی، یہ کئی طریقے سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، اسماء و صفات کے بارے میں جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، اسماء و صفات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ تعارف ہوتا ہے اسماء اور صفات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان ہو، اللہ کی صفات پر ایمان ہو، اس سے اللہ وحدہ لا شریک کا خوب تعارف ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے نا، وہ محتاج تعارف نہیں ہے، یعنی وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ نحو کی کتابوں کے اندر علم کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، علم جو ہے نا یہ اعرف المعارف ہے بعض نحویوں کے نزدیک۔ بعض ضمیر کو کہتے ہیں، ضمیر متکلم کی کو، کہ وہ اعرف المعارف ہے، اور بعض نحوی وہ علم کو کہتے ہیں، اعلام کو۔ یہ معرفے کی قسمیں ہیں، 7 قسموں میں سے علم بھی ہے، ضمیر بھی ہے۔ تو اعرف المعارف یہ اعلام کہتے ہیں کئی اہل علم، اور اعلام میں سے سب سے زیادہ اعرف المعارف یا اعرف العالام وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سب سے زیادہ معروف ہے، سب سے زیادہ معروف، لیکن اس کے باوجود یہ کئی لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بغیر دلیل کے وہ بحث کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر اور سورہ لقمان اور بعض دیگر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے اور کوئی کتاب منیر نہیں ہے، کوئی روشن کتاب جو ان کی رہنمائی کرنے والی ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک اتنے معروف شخصیت ہے نا، یہ اس کے دلائل اتنے واضح ہیں، اتنے واضح، اور وہ ہر آدمی ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، چونکہ وہ فطری ہیں، فطرت کے عین مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ شے رکھ دی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، پیدائشی طور پہ، فطری طور پہ۔ یہ تو انسان ہے، انسان تو انسان، یہ تو حیوانات کو بھی اس کا شعور ہے کہ ہمارا رب ہے، بلکہ حیوانات سے بڑھ کے جو نباتات ہیں ان کو بھی اپنے رب کا شعور ہے، اور نباتات سے بڑھ کے جمادات کو بھی اپنے رب کا شعور ہے۔ آسمان، زمین، یہ ان کے درمیان جو نباتات اور یہ حیوانات کے علاوہ جو اشیاء ہیں، یہ ہیں جمادات، یہ بھی اللہ کی تسبیح جو ہے نا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی توحید کا اعتراف کرتی ہیں۔ یہ چیزیں اتنی یعنی معروف شخصیت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن دلائل کو رکھا ہے نا ان دہریہ کے سامنے، جو دہریہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، یہ بھی ایک گروہ ہے کمیونسٹ دہریہ ملحدین، جو اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں۔ اور ان کے بعد وہ ہیں جو
اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کو صرف کہ اللہ ہی الہ ہے یہ نہیں سمجھتے، یعنی رب سمجھتے ہیں، الہ بھی سمجھتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی نا، ایک ہے رب ہونا اور ایک ہے الہ ہونا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رب صرف اللہ ہی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ الہ بھی صرف اللہ ہے، یہ نہیں کہتے وہ کہ الہ صرف اللہ ہے، یہ نہیں کہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کو رب سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کو رب سمجھنے اور اعتقاد کرنے کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مدبر ہے۔ یہ تین صفتیں جو ہے نا رب ان کو متضمن ہے یا مستلزم ہے۔ رب العالمین ہونا وہ اس چیز کو متضمن ہے کہ وہی مالک العالمین ہے، وہی خالق العالمین ہے، وہی مدبر فی العالمین ہے، مدبر العالمین۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے وہ لوگ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا مقابلہ تھا، پہلے مخاطب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، یہ سمجھتے تھے وہ۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کو یہ سمجھنے کے باوجود کہ وہی رب العالمین ہے، وہی مالک العالمین ہے، وہی خالق ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہی الہ ہے، وہی الہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دلائل ہے نا، یہ جو اپنی معرفت اور اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ اس طریقے سے کروایا ہے ان کو کہ جسے تم رب العالمین سمجھتے ہو، یہی تو دلیل بنتی ہے اس کے الہ العالمین ہونے کی۔ اللہ نے یہ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں اپنے معبود ہونے کی دلیل جو ذکر کی ہے نا وہ یہی ذکر کی ہے، تخلیق صفت، یعنی اپنا خالق ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہارا خالق ہے، جسے تم خالق سمجھتے ہو اور وہی حقیقت میں تمہارا خالق ہے، تو جب اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق والی۔ یہ تخلیق والی دلیل قرآن کی اکثر صورتوں کے اندر ذکر کی گئی ہے، تخلیق والی دلیل۔ اور تخلیق یہ عقلی دلیل ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا جو ہے نا یہ اس کے موجود ہونے کی عقلی دلیل ہے، چونکہ کوئی بھی مخلوق وہ خالق کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ آپ سمجھیں کہ مصدر ہے، مثلا خلق یا تخلیق، یہ مصدر ہے، خلق اور تخلیق، تو مصدر کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مصدر کے وقوع کے لیے۔ اور مصدر جو ہے نا یہ فعل کے اندر جو حدث ہوتا ہے نا، حدث وہ مصدر ہوتا ہے۔ ایک ہو گیا فعل، ایک ہو گیا فاعل، اور ایک فاعل کا ایک ہو گیا آگے مفعول اگر وہ متعدی ہو، تو خلقہ یہ متعدی ہے، خلقہ یا خلقہ یہ متعدی ہے، اور اس کے لیے ایک فاعل کا ہونا لازمی ہے اور ایک مفعول کا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک وہ خالق ہے، خالق کے بغیر مخلوق کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں، بغیر کسی شے کے یہ پیدا کر دیے گئے کہ ان کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، خود بخود پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ام هم الخالقون،
یا انہوں نے خود کو آپ ہی پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق آپ ہی ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک خود خالق ہے اور خود مخلوق ہے، یعنی آپ ہی خالق ہے آپ ہی مخلوق ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ خالق اور مخلوق ہمیشہ اور ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا غیر ہو، یعنی خالق فاعل اور مفعول میں جس طرح تغیر ہوتا ہے نا، تباین ہوتا ہے اور تقابل ہوتا ہے، ایسے ہی خالق اور مخلوق کے اندر یہ تقابل ہے، تقابل، یہ ایک نہیں ہوتے، دو ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ خالق ہے اور مخلوق جو کائنات ہے نا یہ مخلوق ہے، اور اس کی صفت ہو گئی تخلیق، تو یہ تخلیق صفت جو ہے نا یہ عقلی دلیل بن جاتی ہے۔ اس صفت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے نا آسمانوں کا ذکر کیا ہے اور زمین کا ذکر کیا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں نا ان سب کا ذکر کیا ہے۔ ظاہرۃ الخلق اس کو کہتے ہیں، یعنی کائنات میں ظاہر جو چیزیں نظر آنے والی ہیں یہ سب مخلوق ہے، اور ان کا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ نے دو شقوں کو بادل کر دیا، ایک یہ کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کر دیے گئے، بغیر کسی خالق کے پیدا کر دیے گئے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود آپ ہی اپنے خالق ہیں؟ یہ دونوں شقیں جو ہے نا یہ باطل ہیں۔ تیسری شق جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، کسی خالق نے ان کو پیدا کیا ہے۔ انبیاء نے یہ دلیل اپنی قوموں کے سامنے رکھی ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان رسولوں نے کہا، پہلی قوموں کے مشرکین کی طرف جو رسول آئے نا ان قوموں کی طرف، ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ میں شک ہے؟ کیا اللہ میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس میں تو ذرہ سا بھی شک نہیں ہے، ذرہ سا بھی شک نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی تھی نا، سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ دلیلیں ذکر کی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے آسمان، زمین اور چاند اور سورج ان کا ذکر کیا ہے، اور پہاڑوں کا، بارشوں کا ذکر کیا، یہ اناج وغیرہ جو نکالنا۔ یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو سب کو دعوت دی ہے نا، سب لوگوں کو، اس سے پہلے چونکہ 3 قسم کے یہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک المتقین ہیں اور دوسرے ہیں الکافرین اور تیسرے ہیں المنافقین۔ ان تینوں کا ذکر کر کے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، کیونکہ یہ عرب کے اندر بادشاہ کو بھی رب کہہ دیتے تھے، جو انسانی بادشاہ ہے نا وہ اپنے آپ کو رب کہہ دیتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، رب، کیونکہ رب کے کئی معنی آتے ہیں، یہ مشترک لفظ ہے۔ رب المال، رب الابل، رب الدار، عموماً لفظ بولا جاتا ہے یہ مالک کے معنی میں۔ تو یہاں الذی خلقکم کہہ کے جو ہے نا تخصیص کر دی گئی ہے کہ تمہارا وہ رب، یعنی جو اللہ، جو تمہارا خالق ہے۔ اب اس کے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ خالق بھی ہو، یعنی اپنے آپ کو لوگ اس کو بادشاہ یا رب وغیرہ کہتے ہوں، جس طرح یوسف علیہ السلام کے قول میں ہے نا ارجع الی ربک، ارجع الی ربک، تو یہاں رب کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح رب الدابہ یا رب الابل، رب الغنم وغیرہ، ان تلد الامۃ ربتها، تو یہ یہاں الخالق یعنی وہ رب۔ اب دیکھیں، اب مطلق جب لفظ بولا جائے نا الرب، مطلق
بغیر کسی قید کے، بغیر کسی اضافت کے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح یہ الذی خلقکم، یہاں یہ تخصیص ہو گئی ہے کہ یہاں وہ رب مراد ہے جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق اس کی عبادت کرو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے نا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ائمہ نے جو دلائل دیے ہیں نا، ائمہ نے جو دلائل دیے ہیں اس بات کے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی یعنی دلیل وجود پر جو دلیلیں ہیں، اسی جگہ پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کافی جمع کر دی ہیں۔ ان میں سے انہوں نے ایک بدوی کا واقعہ لکھا ہے، بدوی دیہاتی ہے کوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن قرآن کے اندر جو دلیلیں ہیں نا اتنی فطری ہیں، واضح ہیں کہ انسان اپنی سادی سی عقل کے ساتھ سوچ کے بھی اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ رب ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس دیہاتی سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو نے کیسے پہچاننا تھا، تو کیسے ایمان لایا ہے اپنے رب پر؟ اس نے یہ کہا، یا سبحان اللہ ان البار لیدل علی البعیر واثر الاقدام لیدل علی المسیر، کہ سبحان اللہ، یہ اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے نا، راستے میں پڑا انسان دیکھ لیتا ہے، اونٹ کا گوبر جو راستے میں پڑا انسان دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ استدلال کر لیتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر گیا ہے۔ یہ تو اونٹ ایک مثال کے طور پہ ہی ذکر ہے نا، ویسے کوئی بھی یہ چلنے والا ہو، اس کے قدموں کے نشان ہوں، ان کو انسان دیکھ کے جو ہے نا یقین کر لیتا ہے کہ یہاں سے یہ شے گزر گئی ہے جس کے قدموں کے نشان زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ اثر الاقدام لیدل علی المسیر، قدموں کے نشان یہ چلنے پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی راہی جو ہے نا وہ گزر گیا ہے۔ آگے فرمایا، اس نے کہا فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، کہ یہ زمین جو ہے نا دیکھو راستوں والی اور آسمان برجوں والے اور سمندر موجوں والے، کیا یہ ایسی ہستی پر دلالت نہیں کرتے جو بہت ہی باریک بین ہے اور ہر شے کی خبر رکھنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اللطیف الخبیر، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جو خالق ہے اور وہ لطیف اور خبیر بھی ہے۔ خالق کا معنی یہ پیدا کرنے والا، اللہ چونکہ ساری کائنات کا خالق ہے، اس سے دلیل لی جاتی ہے اس بات کی کہ وہ ساری کائنات کو جاننے والا بھی ہے، کوئی شے اس سے اوجل نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ منطق کے اندر جس دلیل کو کہتے ہیں نا دلالت التزامی، وہ ہے یہ دلیل، دلالت التزامی۔ ایک مطابقی ہوتی ہے اور ایک تضمنی ہوتی ہے دلالت، اور ایک ہوتی التزامی۔ یہ التزامی دلالت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے سے ہی اس کے علیم ہونے پر دلالت، اس کے لطیف خبیر ہونے پر دلالت، یا اللہ کی صفت خلق سے ہی اس کے صفت علم پر دلالت، صفت قدرت پر دلالت، یہ دلالت التزامی ہے۔ لطیف خبیر ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ تو یہ جو ہے نا عرابی نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، یعنی اس سے جو ہے نا کہ یہ چھوٹی سی شے ہے، ایک گوبر ہے مثلا، یہ اونٹ پر دلالت کرتا ہے، نشان قدموں کا جو ہے نا یہ چلنے پر دلالت
کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے آسمان اور زمین اور سمندر یہ اس ہستی پر دلالت لازمی کرتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ اس سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی دلیل یہ نقل کی ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، تو انہوں نے یہ سائل کو یہ کہا کہ یہاں ہمارے ہاں ایک قلعہ ہو، قلعہ اوپر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہو، اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہو، اور اس کے اندر کوئی دیوار بھی نہ ہو، کوئی دیوار بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے اس کے اندر ہوا داخل ہو سکے۔ ایک مدت میں اس میں سے ایک خوبصورت جاندار نکلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، آواز بھی اچھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، بولتا بھی ہے، اپنے یعنی ماں کو بھی پہچانتا ہے، اپنے دشمن کو بھی پہچان لیتا ہے، دشمن آئے تو بھاگ کے اپنے ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اور خوبصورت ہے۔ اب بتاؤ کہ اس اندھیر کوٹھڑی کے اندر، اندھیر قلعے کے اندر جس میں ہوا بھی نہیں داخل ہوتی تھی، اس جاندار کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے اس کو بنانے والا؟ ظاہر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ یہ صفت تخلیق جو ہے نا بہت ساری چیزوں پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات پر، اللہ کے وجود پر بھی دلالت ہے، اس کے خالق ہونے پر، اور اس کے علم پر بھی دلالت ہے، اس کی قدرت پر بھی دلالت ہے، اس کی حیات پر بھی دلالت ہے، کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو تخلیق ہو نہیں سکتی، علم نہ ہو تخلیق ہو نہیں سکتی، حیات نہ ہو تخلیق ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک یہ جیسے چاہے وہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی خاص صفت ہے، یہ تخلیق، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ انڈا تھا، انڈے کے اندر جو بچہ بنتا ہے، مختلف پرندے ہیں، خوبصورت پرندے ہیں دنیا کے اندر، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اتنے خوبصورت پرندے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں، اور بڑے خوبصورت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، یہ سب انڈے سے جو ہے نا یہ بچے نکلتے ہیں، اور یہ اندھیر کوٹھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ انسان دیکھ لیں، انسان خود آپ یہ شکم مادر کے اندر فی ظلمات ثلاث، قرآن میں فرمایا کہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے یہ انسان، 3 اندھیروں کے اندر، 3 اندھیرے، ایک پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، رحم کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے جو بچے کے اوپر ہوتی ہے، محیط، اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اگر رات بھی ہو تو پھر یہ بھی اندھیرا بن جاتا ہے، رات کا اندھیرا۔ تو یہ اس اندھیرے کے اندر جو ہے نا یہ انسان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، نشو و نما مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یہ علقہ والا پہلے نطفہ والا مرحلہ ہوتا ہے، پانی کی بوند، قطرہ، جرثومہ، پھر علقہ والا مرحلہ بن جاتا ہے خون کا، یعنی لوتھڑا، پھر مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر یہ آہستہ آہستہ طولانی شکل میں بڑھتا ہے، پھر ہڈی اس کے اندر، ہڈیوں پر گوشت، اللہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں، گوشت چڑھا دیتے ہیں، گوشت کا لباس پہنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک اور تخلیق میں اس کو بنا دیتے ہیں، خوبصورت جنین بن جاتا ہے، خوبصورت۔ دیکھیں اصلیت جو ہے نا کیا ہے، من نطفۃ امشاج، اصلیت ہے یہ انسان کی، اصلیت ایسی شے کہ جسے دیکھنے کو دل نہ چاہے، حقیر،
من ماء مہین، یعنی حقیر سا یہ پانی کا قطرہ جرثومہ کہ انسان دیکھے تو کراہیت محسوس کرے، یہ ہے انسان کی اصلیت۔ تو بعد میں یہ کئی اعتبار سے 6 مرحلوں سے گزر کر جو ہے نا یہ ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ انسان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مشیت جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق اور تصویر کو اپنے الہ ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ لا الہ الا ہو، اپنے الہ ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ العزیز الحکیم، وہ ہے العزیز اور الحکیم۔ العزیز کا معنی ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے کر کے دکھا دے، کبھی کسی کام کے کرنے میں عاجز نہ آئے، مغلوب نہ ہو، غالب ہی غالب ہو، غلبہ اسی کے لیے ہے ہر طرح کا، وہ ہر کام پر غالب ہوتا ہے، جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے جیسے چاہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کمال یعنی عظمت اور شان ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی یعنی توحید کی دلیل بھی بن جاتی ہے یہ۔ تو یہ صفت تخلیق جو ہے نا یہ عقلی دلیل ہے۔ تو امام مالک سے بھی کسی نے سوال کیا، وہ بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ دلیل دی تھی اختلاف السنتکم و الوانکم، سورہ روم کے اندر جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں تمہارے یہ شکلوں صورتوں کے مختلف ہونے میں اور تمہاری زبانوں کے مختلف ہونے میں۔ انسانوں کی شکلیں صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انسانوں کی بولیاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ زمین میں سینکڑوں ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، ان کی بولیاں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ ایک ملک کا ایک فرد جو ہے نا دوسرے ملک کی بولی نہیں جانتا، ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کی بولی نہیں جانتا۔ وہاں کا بچہ وہ بولی جانتا ہے، وہاں کا بچہ وہ بولی جانتا ہے، اور اسی طرح بولنے کے لہجے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس طرح یہ خطبہ ہیں مثلا، ان کا طرز گفتگو ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اپنا اپنا انداز یا اسالیب مختلفہ۔ اس طرح ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ انسانوں کے چہرے، ان کی جلد کوئی سفید ہیں، کوئی سیاہ ہیں، کوئی سانولے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ زرد رنگ کے ہیں، کوئی اس طرح رنگ مختلف ہیں انسانوں کے، اور اسی طرح ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ یہ شکلوں کا مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان دنیا کے اندر انسان اربوں خربوں بے یک وقت ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے چہرے جو ہے نا وہ ملتے نہیں ہیں، پہچان لیے جاتے ہیں، چہرے کو دیکھ کے انسان پہچان لیتا ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے کمال علم ہے، اللہ وحدہ لا شریک اور محیط ہے، اور ہر شے اس کے علم میں ہے۔ یہ بریک بریک جو فرق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے چہروں کے اندر، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ اگر سب کے چہرے یکساں ہوتے، سب کے چہرے یکساں ہوتے، برابر ہی ہوتے، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ کہ اللہ حکیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حکیم لفظ بھی استعمال کیا ہے، اس میں حکمت تھی کہ یہ صورتوں کے اندر اختلاف رکھا جاتا، امتیازات ہوتے، ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے، یہ حکمت تھی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حکمت فوت ہو جانی تھی، آپس کی محبت ہی ختم ہو جانی تھی۔ ایک دوسرے سے جو محبتیں ہوتی ہیں کوئی پہچان نہیں ہونی، کوئی مجرم اور بری کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا، جرم کر کے کوئی وہیں جو ہے نا چھپ جاتا دوسروں کے اندر، پہچانا ہی نہ جا سکتا تھا، لڑائیاں جھگڑے فسادات، نظام چلنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ جو ہے نا یہ چہروں کے اندر جو امتیازات رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کے علم اور قدرت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی بھی۔
دیکھیں آپ یہ انگوٹھا جو ہے نا ہمارا، یہ انگوٹھے میں جو خطوط رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو لکیریں ہوتی ہیں انگوٹھے کی، ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہے، کسی کی ہو بہو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملتی نہیں ہے۔ کوئی انسان جو ہے نا اپنی ان لکیروں کو گن نہیں سکتا کہ یہ کتنی ہیں، اور ان کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ ان کی جو حیت ہے نا، یہ حیت قضائیہ جیسے ہیں، یہ بندہ ذہن میں ہر وقت کے اس کے ذہن میں ہو کہ میرے انگوٹھے کی یہ لکیریں خطوط اس طرح کے ہیں کہ سارے یاد رہیں، اس کو وہ شکل سامنے رہے۔ ایک انگوٹھے کی محفوظ نہیں کر سکتا بندہ اپنے ذہن کے اندر، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھو اپنا کمال، اللہ تعالیٰ کا کمال کہ ساری مخلوق، سارے انسان، ان کے انگوٹھے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے پورے جو ہے نا یہ انگوٹھے یہ انگوٹھے کے خطوط وغیرہ یہ بھی بالکل اسی طرح ہی کر دیں جس طرح اب دنیا کے اندر ہیں۔ جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، اس وقت بھی ان کے انگوٹھوں کے خطوط اسی طرح کے ہوں گے ہر ایک کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال علم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ اللطیف الخبیر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ انسان جو ہے نا بسا اوقات کوئی شے بناتا ہے، کوئی مستری ہے مثلا، وہ مکان تعمیر کرتا ہے، اینٹیں لگاتا ہے، ایک پکڑی اور لگائی ہے اس کے ساتھ دوسری، یا پتھر لگائے، اس نے خود یہ کام کیا ہوتا ہے، لیکن بعد اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سی اینٹ کس جگہ پر رکھی ہے، کون سی اینٹ کون سا پتھر کہاں رکھا ہے۔ اگر پلستر کر دیا جائے، سیمنٹ لگا دیا جائے تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، کوئی بندہ یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ یہاں دیوار کا شگاف ہے یا پتھر ہے آگے یا اینٹ ہے، کیل ٹھوکنا ہو تو پتہ نہیں چلتا، سوراخ کرنا ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ اللطیف الخبیر لفظ بولا ہے کہ وہ اللطیف ہے، بریک بین اور ہر شے کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ علیم بھی ہے، علیم ہے، العالم ہے، وہ العلیم ہے، علم بھی اس کا احاطے والا ہے۔ تو یہ صفت تخلیق جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ عقلی دلیل بنتی ہے۔ آپ یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر آیات کا لفظ جو ہے نا یہ دو طرح استعمال ہوا ہے، ایک آیات کونیہ ہوتی ہیں، آیات کونیہ، اور ایک ہے آیات یہ سمعیہ، آیات سمعیہ کہہ لیں یا مطلوبہ کہہ لیں یا مقروءہ کہہ لیں، ایک ہی مطلب ہے۔ آیات یہ دوسری قسم ہے۔ آیات کونیہ کو ہم آیات عیانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، آیات عیانیہ، آیات عیانیہ یعنی وہ نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو دلالت کرتی ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آیات عیانیہ یعنی معائنہ کر لیتے ہیں ہم، مشاہدہ کر لیتے ہیں ہم۔ اور کونی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کونی کائناتی دلیلیں ہیں، اور ان کی قسمیں بن جاتی ہیں آیات افقیہ یعنی آفاقی دلائل بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، آیات آفاقی دلائل، آیات افقیہ، دلائل افقیہ، آفاقی دلائل، اور دوسری ہے آیات انفسیہ، انفسی کا مطلب یہ ہے کہ جن کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، اور آیات آفاقی آیات کا تعلق ہوتا ہے یعنی انسان کے جسم اور بدن یا نفس کے علاوہ، یعنی آسمان زمین اور ان کے مابین جو ہمیں نظر آتا ہے، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی تقسیم یہ ہو جاتی ہے، اس میں نباتات بھی آ جاتے ہیں اور جمادات بھی آ جاتے ہیں۔ آسمان زمین یہ جمادات میں داخل ہیں، پہاڑ بھی جمادات میں داخل ہیں، یہ لوہا ہے مثلا، کانے وغیرہ یہ جمادات کے اندر داخل ہیں، اور جڑی بوٹیاں، درخت وغیرہ یہ سب جو ہے نا نباتات کے اندر داخل ہیں، اور جاندار یہ حیوانات کے اندر داخل ہیں۔ ان میں انسان کا جو اپنا نفس ہے نا، اس نفس کے اندر بھی جو ہے نا
اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، بہت آیات ہیں انسان کے نفس کے اندر، جن کو آیات انفسیہ کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے نا آیات کی وہ ہے آیات مقروءہ، آیات دوسرا مطلوبہ، یہ قرآن کی آیات ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی آیات ہیں، یہ آیات ہیں۔ آیات آیات آیتن کی جمع ہے، آیتن کا معنی یہ ظاہر دلیل بھی ہوتا ہے، جو ظاہر دلیل ہو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں آیا، یعنی ظاہر علامت، کسی کی ظاہر علامت۔ اس لیے جو معجزات ہوتے ہیں نا، نبیوں کے معجزات جو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کیے ہوتے ہیں، دلائل، ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ علامات بھی کہہ دیتے ہیں، آیتن کا معنی علامت بھی ہوتا ہے، نشانی، علامت بھی معنی نشانی۔ جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دلیلیں جہاں ذکر کی ہیں نا، وہاں علامات کا لفظ استعمال کیا ہے، باب علامات النبوت، یہ ایک پوری کتاب ہے بخاری کے اندر، یعنی معجزات کا جو ذکر ہے۔ اور یہ نشانی اس کا تعلق ہوتا ہے عیانی، یعنی عینی، عیانیہ نشانیوں کے اندر ہیں، چونکہ انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں اور نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں ان کے معجزات کو دیکھ کے، اور اسی سے آگے اللہ کے وجود پر بھی ایمان، اللہ کی توحید پر بھی ایمان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ پر ایمان یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازمی ہونا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ آپ کو سچا نبی سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ اپنا سچا الہ معبود برحق سمجھے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اسی طرح قرآن کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، اس لیے حقانیت قرآن یا حقانیت نبی کو لازم ہے، حقانیت نبی حقانیت قرآن کو لازم ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا، اگر ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں تو کافر ہی ہے۔ ایک کا انکار دوسرے کا انکار لازم ہے۔ اسی طرح جو توحید لا الہ الا اللہ کو جو مانتا ہے نا، لازم ہے کہ محمد رسول اللہ کو بھی مانے۔ اگر ایک کو نہیں مانتا تو دوسرے کا بھی انکار لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ تخلیق والی جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ آیات کونیہ کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، یہ ذکر کی ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی آیات ہیں۔ یہ آیات جو ہے نا، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، یعنی بڑی بڑی نشانیاں، یہ تنوین تعظیم کی ہے، آیات تنوین تعظیم کی ہے، اور اس کے اندر کثرت والا معنی بھی ہے، یعنی بہت سی بڑی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو کیا تم سمجھتے ہی نہیں ہو، دیکھتے ہی نہیں ہو؟ کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، یہ لوگ گزر جاتے ہیں اعراض کرتے ہوئے، یعنی منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر جانا اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے، ان کا خالق کوئی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آیات انفسیہ کی طرف جو ہے نا، وفی انفسکم میں یہ اشارہ ہے آیات انفسیہ کے ساتھ، اور فی الارض آیات للموقنین یہ آفاقی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ کئی لوگ جو ہے نا، جن کا یہ عقیدہ ہے توحید کے بارے میں، کیونکہ توحید کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ منحرف ہیں، یعنی غلط راہ اختیار کیا ہوا ہے۔
توحید انبیاء کی جو توحید ہے نا، جو قرآنی توحید ہے، اس کو چھوڑ کے وہ خود ساختہ توحید کی طرف جو ہے نا مائل ہو گئے ہیں۔ وجودی توحید، حلولی توحید، اس طرح کئی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ حلولی توحید جو ہے نا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر شے میں ہے، یہ بھی ایک گروہ ہے، یہ متصوفہ کا ایک گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے میں سمجھنا، فی کل شیء۔ جب پوچھا جاتا ہے نا ان سے کہ اللہ کہاں ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں فی کل مکان، اللہ ہر جگہ میں ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جہمیہ کے ایک گروہ نے کہا تھا، جہمیہ کے ایک گروہ نے یہ بات کہی تھی فی کل مکان، کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں عام لکھا ہوا ہے یہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ میں ہے۔ یہ بعد میں حلولیہ ایک فرقہ آیا، حسین بن منصور حلاج، اس نے اس کی ترویج کی کہ وہ ہر شے میں ہے، ہر شے میں ہے اللہ۔ تو یہ غلط نظریہ تھا، اور قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ غلط تعویل کیا، اس کو تحریف کہنا چاہیے، قرآن کی تحریف کرتے ہیں۔ اس آیت کی بھی ان لوگوں نے تحریف کی ہے، کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ جو ہے نا، اس کے بعد جو فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے نفسوں میں اللہ ہے، تمہارے نفسوں میں اللہ ہے۔ یہ تحریف ہے قرآن مجید کی۔ آپ نحو پڑھے ہوئے ہیں، مدارس کے اندر نحو پڑھائی جاتی ہے، قواعد عربیہ پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور خبر جو ہے نا کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خبر جار مجرور ہو اور مبتدا جو ہے نا نکرہ ہو، نکرہ، ویسے تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا اگر نکرہ ہو نا اور خبر ظرف ہو یا جار مجرور، اس میں یہ قاعدہ ہے کہ خبر لازمی طور پہ مقدم ہوگی اور مبتدا مؤخر ہوگا۔ الفیہ کے اندر ایک شعر ہے، ابن مالک نے یہ بیان کیا ہے وفی نحو اندی درہم ولی وطر ملتزم فیہ تقدم الخبر، کہ یہ دو مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ اس طرح کی مثالیں، یعنی اندی درہم، میرے پاس ایک درہم ہے، ولی وطر، اور مجھے جو ہے نا کوئی کام ہے یا حاجت ہے، ان جیسی مثالوں کے اندر ملتزم فیہ تقدم الخبر، یعنی خبر کو پہلے لانا لازم کر دیا گیا ہے۔ یہ لازم ہے کہ مبتدا بعد میں لایا جائے، خبر پہلے۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے نا فی الارض یہ جار مجرور ہے، اور فی ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، فی یہ پہلے ہے، اور آیاتن یہ آیاتن کی جمع ہے، یہ نکرہ ہے، نکرہ، اور اس پر تنوین تعظیم کی ہے، آیاتن کی جمع ہے، یہ آیاتن، یعنی بہت بڑی بڑی نشانیاں، کئی بڑی بڑی نشانیاں۔ تو یہ مبتدا بعد میں آ گیا، تو معنی یہ بن گیا کہ زمین میں بہت بڑی بڑی کئی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اللہ پر دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کے خالق ہونے، مالک اور الہ ہونے پر وہ دلالت کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ آگے وفی انفسکم، یہ وا عاطفہ ہے، فی انفسکم جو ہے نا یہ معطوف ہے، اور پہلا جو ہے نا یہ معطوف علیہ ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، فی الارض جو ہے نا یہ جار مجرور تھا، فی انفسکم یہ بھی جار مجرور ہے، اس جار مجرور کا عطف ہے فی الارض پر، فی الارض پر عطف۔ وہاں جو فی الارض کا مبتدا تھا وہ آیاتن ہے، وہ مذکور تھا، تو معطوف علیہ کے اندر مبتدا چونکہ ذکر ہو چکا تھا نا، تو معطوف کے اندر مبتدا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اصل میں عبارت اس طرح بنتی ہے یہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم آیات لہم، یعنی تمہارے نفسوں میں بھی آیات ہیں، کئی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لہم یعنی ان کے لیے، یعنی یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو اصل جملہ تو اس طرح بنتا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا معنی ہی غلط کر دیا، تحریف کر کے کہہ دیا کہ تمہارے نفسوں میں اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ تو ذکر ہی نہیں ہے،
اس میں تو اللہ کی آیات کا ذکر ہے، آیات اللہ کا ذکر ہے جو اللہ پر دلالت کرنے والی ہیں، تو وہی وہاں مبتدا محذوف سمجھا جائے گا لازمی طور پہ۔ تو ان کا استدلال جو ہے نا یہ بہت غلط ہے۔ یہ توحید، حلولی توحید جو ہے نا یہ بالکل باطل ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی توہین لازم آتی ہے۔ ہم تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو مقدس سمجھتے ہیں، منزہ سمجھتے ہیں، اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں ہم اللہ کا ذکر نام لینا ہی پسند نہیں کرتے۔ کئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا، باتھ روم ہیں، گندگی والی جگہ ہیں، بدبودار جگہ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس جگہ میں بھی ہے، ذات اللہ بے ذات ہی عرش پر ہے، عرش پر۔ اور یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس کے لیے علیحدہ مستقل ایک درس اگر گنجائش نکلی تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت استوا، یعنی علو والی صفت پر، تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ تو اللہ وحدہ لا شریک چونکہ اس کا یہ سب سے بڑا، یعنی جو قرآن مجید کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ آیات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، آیات یا بینات کہا جاتا ہے، یا پھر براہین یا برہان وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ دلائل ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اور آپ یاد رکھیں یہ ایک مقولہ ہے، کل شیء یدل علی صانعہ، کہ ہر شے جو ہے نا اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے، ہر شے۔ آپ چھوٹی سی کوئی شے جو ہے نا اس کا تصور کر لیں، ایک سوئی ہے مثلا، جو کپڑے سلائی کرنے والی سوئی ہوتی ہے، اس کی ایک شکل ہے طولانی، لمبائی ہے اس کے اندر، ایک نوک ہے اس پر، اور اس کی ایک طرف جو ہے نا ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دھاگا ڈالنے کے لیے۔ یہ آپ اس کا اگر تصور کریں تو کبھی بھی آپ کوئی عقل والا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوئی جو ہے نا یہ خود بخود وجود کے اندر آ گئی تھی، خود بخود اس کا وجود بن گیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے گا تو اس کو احمق کہا جائے گا، پاگل، دیوانہ، بے وقوف، اس طرح اس کو ملامت کی جائے گی کہ کیسی بات کرتا ہے یہ، اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا عقل والا۔ یہ مثلا یہ ہم کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ اینک استعمال ہوتی ہے، مثلا ہماری گھڑی استعمال ہوتی ہے، موبائل استعمال ہوتا ہے۔ یہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ موبائل خود بخود آپ ہی بن گیا تھا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گاڑی ہے مثلا، یہ جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، اسی طرح یہ ٹرین ہے، یا یہ آج کا ٹریفک کا جتنا نظام ہے، یا بجلی کا جتنا نظام ہے، یہ سب ساری جو جدید اشیاء ہے نا ان کا کوئی موجد ہوتا ہے، موجد۔ تو جب اس چھوٹی سی شے کے اندر ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، مسجد یا مثلا یہ بڑی مسجد ہمارے سامنے ہے، کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ مسجد خود بخود اس طریقے سے بن گئی تھی، تیار ہو گئی تھی بغیر کسی بنانے والے کے، یا مسجد کے اندر یہ سارا جو فٹنگ ہے، یہ لائٹنگ یا پنکھوں کا انتظام، سب یہ ہیئت قضائیہ جو ہے نا مسجد کی ایک شکل صورت جو ہے نا، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود بخود آپ ہی بن گئی تھی۔ دہریہ جو کہتے ہیں نا کمیونسٹ ملحدین کہ یہ کائنات یہ ایک فطری ہے، کئی فطری لفظ بول دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں طبیعی ہے، طبی، یہ بالکل غلط ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے، واقع اور حقیقت اور فطرت کے یہ خلاف ہے۔ آپ یاد رکھیں فطرت جو ہے نا یہ فطرت کا کوئی خارج کے اندر وجود ہے، فطرت یہ صاحب فطرت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں نا یہ فطری ہے، ایک فطرت جو ہے نا یہ صاحب فطرت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس کا علیحدہ کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن خالق جو ہے نا اس کا ایک وجود جو ہے نا لابدی امر ہے، یقینی ہے خالق کا موجود ہونا، کیونکہ خالق کے بغیر تو مخلوق ہو نہیں سکتی۔ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی شے کے یعنی بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں، خود بخود پیدا ہو گئے تھے بغیر کسی خالق کے؟ تو یہ فطرت جو ہے نا یہ غلط ہے، طبیعت لفظ بولیں پھر بھی غلط ہے، فطرت کا وجود کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ طبیعت جو ہے نا یہ آپ یاد رکھیں فعیلۃ کا وزن ہے، یہ طبیعت فعیلۃ کا وزن ہے۔ طبیعت کا معنی یہ لیتے ہیں خلیقہ، یعنی عربی لغت کے اندر طبیعہ طبعہ توبعہ یعنی خلقہ یا خلقہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے یہ، تو طبیعہ کا بمعنی ہو گیا خلیقہ، فعیلہ بمعنی مخلوق کا، تو طبیعہ بمعنی مطبوعہ، مطبوعہ بمعنی مخلوق کا۔ تو جو خود آپ مخلوق ہے وہ کسی کو پیدا کر سکتی ہے کوئی؟ یہ بالکل ہی غلط ہے، جو خود آپ مخلوق ہے، اور فطرت کا تو علیحدہ وجود ہی نہیں ہے، تو جس کا علیحدہ وجود ہی نہ ہو تو وہ کسی دوسری شے کو وجود کیسے دے سکتی ہے؟ ایک مقولہ مشہور ہے فاقد الشیء لا یعطیک، کسی شے کو مفقود پانے والا وہ تجھے نہیں دے سکتا، کہ وہ شے اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تجھے کس طرح دے گا، اس کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا دہریے کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت آیات کے اندر کیا ہے دہریہ کا۔ یہ آیت جو پہلے پڑھی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِيرٍ، یہ بھی دہریے کا رد ہے۔ بلکہ دہریے کا جو کمیونسٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہیں، خالق کے یہ انکار کرنے والے ہیں خالق کا، ان کا قرآن مجید کے اندر عذاب سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اتنا سخت عذاب کسی اور کے لیے ذکر نہیں، حتیٰ کہ مشرکین کے لیے بھی اتنا سخت عذاب نہیں ہے جو مشرک ہیں، کیونکہ مشرک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہی ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، خالق مالک ہے میرا، صرف وہ شریک کرتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بھی ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، توبہ کر لے تو معاف ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لیکن دہریہ جو ہے نا جو اللہ کا منکر ہے، اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ یہ دہریہ کا عذاب ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے قیامت کے خضوع ہو، اس کو پکڑ لو، فغلو ہو، اس کو توق پہنا دو، پھر اسے ایسے زنجیر کے اندر، ایسے لوہے کے سنگل کے اندر، سنگل، اس کو پرو دو۔ پرونے سے مراد فسلکو ہو سے مراد یہ ہے کہ اس کے منہ میں داخل کر کے نا اس کے پیخانے کے راہ سے نکال لو یہ سنگل، پھر اس کو جو ہے نا یہ آگ کے اندر جو ہے نا یہ جہنم کے عذاب کے اندر اس کو پھینک دو، جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس طریقے سے پھینکنا جو ہے نا کسی اور کے لیے ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، صرف دہریے کے لیے ہے۔ پھر وجہ بتائی ہے کیوں ہے اتنا سخت عذاب، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کو مانتا نہیں تھا، عظمت والے رب کو یہ مانتا ہی نہیں تھا، انکار کرتا تھا۔ آج ملحدین جو ہے نا یہ بہت بڑھ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ غیر مسلم ممالک سے شروع ہوئے ہیں اور مسلم ممالک کے اندر بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑی جلدی سے یہ داخل ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے نظریات مختلف طریقوں سے لوگوں کے اندر یہ پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا اپنے رب سے دور ہو جائیں، رب کا یہ انکار کرنے لگ جائیں، لا دینیت، الہاد۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے برمار کر دی ہے دلائل دے دے کے، یہ اتنے دلائل ہیں، عقلی دلیلیں، یہ جو تخلیق والی صفت ہے نا یہ تقریباً 100 یا 100 سے بھی زیادہ جگہوں پر ہے قرآن مجید کے اندر، اور ایک ایک تخلیق و ایک ایک جگہ پر کئی کئی چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر آیات ثمانیہ ذکر کی ہیں،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ آیات ثمانیہ ان کو کہا جاتا ہے، 8 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ 8 ذکر کرنے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں، عقل والے۔ دیکھو نا، جو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی غور نہیں کرتا، نہیں مانتا، وہ بے عقل ہے، عقل سے فارغ ہے وہ بندہ، پاگل ہے وہ بندہ جو اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ لفظ بولا لآیات لقوم یعقلون، جو یقین کرتے ہیں نا، مان لیتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کی توحید کو مان لینا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی اطاعت کر لینا، اس کا تقاضا پورا کرنا، جو اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں انہیں ہی اللہ تعالیٰ نے عقل والے کہا ہے، لآیات لقوم یعقلون۔ ان میں آسمانوں کا بھی ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، اور دن اور رات کا مختلف ہونا اس میں ذکر ہے۔ یہ نظام جو ہے نا، یہ نظام شمسی، نظام قمری، دن رات کا اختلاف، یہ سب اس طرح کشتیوں کا ذکر ہے، بادلوں کا ذکر ہے، اس کے اندر جانوروں کا ذکر ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر طرح کے جانور جو ہے نا ان کو پھیلا دیا۔ یہ بھی اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ یہ تقریباً سب ہی آ جاتے ہیں، ساری یعنی کائنات ہی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کشتیوں کا بھی ذکر کیا، باہری بیڑے پانیوں پر چلتے ہیں بڑا بوجھ وزن لے کے، یہ سب اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اللہ کا نظام ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ اس طرح کی نشانیاں موجود ہونے کے باوجود کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر لیتے ہیں، ان سے اسی طرح ہی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ مشرکین کا رد ہو گیا ہے، یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرکوں کا رد ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہ عقل والوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اولو الالباب وہاں لفظ بولا ہے، یہ لب کی جمع ہے الباب۔ لب گودے کو کہتے ہیں جو پھل ہوتا ہے نا، پھل اصل کھانے کی شے، اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کو قشر کہتے ہیں، تو اندر جو ہے نا اصل ہوتا ہے اس کا مغز، یعنی گودا جو کھایا جاتا ہے۔ انسان کی عقل کو لب کہا گیا ہے، اس لیے لبیب کہتے ہیں عقل والے کو، عربی کے اندر لبیب۔ الباب جمع ہے یہ الباب، تو اولو الالباب جب لفظ ہونا تو یہاں پھر الباب لبیب کی جمع نہیں ہے، یہ لب کی جمع ہے۔ ویسے لبیب کی جمع بھی آ جاتی ہے الباب، البا بھی آ جاتی ہے البا لبیب کی۔ تو اس سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جو عقلوں والے ہیں، سمجھدار ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آگے ان کی صفت بیان کی، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل والے وہ ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں سوچتے ہیں۔ انسان اگر آسمان کی طرف دیکھے، اس میں ستارے، چاند، سورج، ستارے، ان میں غور کرے، اور زمین میں جو اس میں کائنات ہے سب جو ہے نا اس میں غور و فکر کرے، تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس نتیجے تک پہنچے گا کہ ہمارے رب تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔
سبحانہ کا یہ لفظ منہ سے نکلے گا، سبحانہ کا، یہ سبحانہ کا لفظ جو ہے نا یہ بہت بڑی عظیم قدرت کو دیکھ کے جو ہے نا یہ خود بخود لفظ منہ سے نکلتا ہے سبحانہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے نا کوئی کسی قسم کا کمزوری نقص عیب نہیں ہے، اس کی ذات با کمال ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر دیا ہے اس نے، سبحانہ کا فقنا عذاب النار۔ پھر اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صفت پہلے بیان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگ موحد اور نمازی ہو سکتے ہیں، موحد اور نمازی۔ تو یہ تخلیق والی صفت جو ہے نا یہ اللہ نے بہت ہی زیادہ ذکر کی ہے۔ سورہ نحل پڑھ کے آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی ہے، اتنے دلائل ہیں اس کے اندر، عقلی دلائل۔ سورۃ روم کے اندر عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذکر کر دیے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الجاثیہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے دلائل ذکر کر دیے ہیں، جو ابھی آپ نے آیت سنی، آیات ثمانیہ، اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اندر یہ دلیلیں ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے نا یہ مقامات جو ہے نا قرآن مجید کے اندر 100 کے قریب پہنچ جاتے ہیں مختلف صورتوں کے اندر، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، کہیں جو ہے نا زیادہ تعداد میں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ پہلے جو میں نے مقام پڑھا تھا شروع والا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ اور ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو بارش کا نظام ہے نا، اور بارش کے ذریعے زمین سے انگوریاں نکال دینا، یہ زمین کو زندہ کر دینا، رزق پیدا کر دینا کائنات کے لیے، مخلوقات کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں سے یہاں ذکر کی ہیں۔ پھر آگے نتیجہ نکالا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ ند مقرر نہ کرو جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ ان لوگوں سے کہا گیا ہے جو یہ جانتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اللہ ہی انگوری نکالتا ہے، رزق وہی پیدا کر دیتا ہے، رازق وہی ہے، جو یہ کہتے تھے نا، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ کا شریک بناتے تھے۔ یہ مشرکین جو شریک بناتے تھے ان کا رد ہے، یہ ان کو کہا گیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ فا جو ہے نا یہ نتیجہ ہے، یعنی وہ چونکہ دلیلیں دی ہیں نا، اس دلیلوں پر جو شے مرتب ہوتی تھی نا وہ تھی کہ شرک نہیں کرنا، وہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی انتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ وہی رازق ہے، وہی آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے، وہی رزق پیدا کرنے والا ہے، اور وہی زمین کو بچھونا بنانے والا ہے، اور وہ اسی نے ہی آسمان کو چھت بنایا ہے، اور وہی خالق ہے سب کا۔ یہ جانتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو ند مقرر نہ کرو۔ یہ سب سے پہلی یعنی سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا یہ پہلا خطاب ہے، سب سے پہلے خطاب شرک کا ہے اور توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر رسالت کا بیان ہے، رسالت کا۔ تو یہ صفت تخلیق جو ہے نا یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اب لفظ تخلیق جو ہے نا یہ بھی آپ سن لیں، خلق یا تخلیق کا معنی ہوتا ہے الایجاد من العدم الی الوجود، یعنی عدم سے وجود کی طرف کسی کو معدوم ہے، پہلے وہ شے معدوم ہے کہ اس کا وجود تک نہیں ہے، اس کو موجود کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی شے پیدا کرتا ہے نا
وہ مادے کا محتاج نہیں ہوتا کہ پہلے سے مادہ موجود ہو اس کا، کہ پہلے سے ماڈل موجود ہو اس کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے کہ نقشہ موجود ہو اس کا۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر یہ کوئی شے بنانی ہو تو مادہ جمع کرتا ہے، مواد جمع کرتا ہے، مٹیریل جمع کرتا ہے، پھر آلات بھی محتاج ہوتا ہے انسان، آلات کے ذریعے وہ کام کرتا ہے، آلات جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے نا وہ ہونے ضروری ہیں۔ اگر سیمنٹ ہو، بجری وغیرہ سب کچھ ہو، لیکن آلات ہی نہیں ہے مستری کے پاس، نہیں بنا سکتے، ویسے پڑا سارا کچھ۔ تو انسان پہلے مادہ جمع کرتا ہے، پھر جا کے جو ہے نا کوئی کام کرتا ہے، کوئی شے مکان وغیرہ تعمیر کرنا ہو تو کرتا ہے، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کا معنی ہے مبدع السماوات والارض، مبدع کا معنی ہوتا ہے یعنی بغیر کسی سابق مثال کے، بغیر کسی سابق مثال کے، یعنی ماڈل کے بغیر، اس کا ماڈل بھی نہیں ہے، کوئی سابقہ مثال بھی نہیں ہے، بس اللہ کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ ہی کی یہ صفت ہے، یعنی اسی کے ساتھ یہ خاص ہے۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ انما جو ہے نا شروع میں یہ کلمہ حصر ہے، یعنی یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ صفت تکوین یعنی کن فیکون والی، یہ کن کہہ کے جو چاہے کر دے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ تخلیق کا معنی ہو گیا ایجاد، عدم سے کسی کو وجود میں لے آنا۔ یہ ایک تخلیق کا معنی یا خلق کا معنی یہ بھی ہوتا ہے التصویر، التشکیل یا التصویر، یعنی کسی کی صورت بنانا، کسی کی شکل بنانا۔ اس معنی میں یہ مخلوق کے لیے بھی لفظ بولا جا سکتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قول انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ اخلق جو لفظ بولا ہے نا، یہاں اخلق کا معنی یہ نہیں ہے اوجدو کہ میں موجود کرتا ہوں، وجود دیتا ہوں، بلکہ اس کا معنی ہے کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بنا دیتا ہوں، یعنی پرندے کی طرح کی صورت جو ہے نا بنا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں پرندہ پہلے سے ہی موجود ہے، ماڈل موجود ہے، یہ مادہ مٹی یہ بھی پہلے سے ہی موجود ہے مٹی، تو مٹی سے پرندے کی شکل بنانا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ آج کل بناتے ہیں مختلف دھاتوں سے جو ہے نا، کئی یہ کھلونے بچوں کے بنا دیتے ہیں، پرندوں کی صورتیں یہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تخلیق اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جب بنانا ہوتا ہے نا کہ مادہ پہلے سے موجود ہے، مٹی موجود ہے یا کوئی لوہا یا سونا چاندی وغیرہ یہ موجود ہے، اس سے جو برتن وغیرہ یا دوسری چیزیں بنا دیتے ہیں، اس کو صنعت کہتے ہیں۔ صنعت یہ صانع بنتا ہے، صانع۔ اللہ تعالیٰ صانع بھی ہے اور خالق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے اور صانع بھی ہے۔ مخلوق جو ہے نا وہ صانع ہے لیکن خالق نہیں ہے، یعنی موجد کے معنی میں، موجد کے معنی میں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی یہ خاص صفت ہے، یعنی ایجاد۔ اللہ نے چیلنج کیا پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، ان کو بہت معظم سمجھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین تدعون لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے مل کے جمع ہو جائیں اور مل کے ارادہ کوشش کر لیں کہ ہم ایک چھوٹی سی مکھی جو ہے نا وہ بنائیں، وہ نہیں بنا سکتے۔ ان کی عاجزی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مکھی تو بنانا کجا، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، اگر مکھی ان سے کوئی شے جو ہے نا چھین کے لے جائے نا، وہ بھی اسے چھڑا نہیں سکتے، واپس نہیں لا سکتے۔ اتنے عاجز جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ دیکھو کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، یہ تخلیق کی نفی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ انجیل برنباس کے اندر لکھا ہے ایک دفعہ اس یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
یہ ان کو دعوت دی ہے اپنے جو انہوں نے بھی اسی طرح شریک بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، مشکل کشا حاجت روا، ان کے ساتھ الہ والا معاملہ کرتے تھے، الہ کہتے تھے ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں ان کی عبادت شروع کر دوں گا، چلو یہ چیلنج دے دیا انہوں نے۔ اب کہاں بنا سکتے تھے وہ، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قول بھی لکھا ہوا ہے انجیل برنباس کے اندر، ایک مکھی نہیں بنا سکتا کوئی، اتنے عاجز۔ اس لیے اللہ ہی خالق ہے، کوئی ایک درخت نہیں اگا سکتا، جڑی بوٹی جو ہے نا ایک دانہ، انسان کا کام تو ہے نا بیج زمین کے اندر دفن کر دینا۔ اس کو قرآن مجید کے اندر جو ہے نا حرس کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ارائیتم ما تحرثون، یعنی زمین کے اندر جو تم یہ دانے اگا دیتے بیجتے ہو نا، یعنی اس کو پھینک دیتے ہو زمین میں، دفن کر دیتے ہو، یہ زرع ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، دیکھو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، یہ جو باغوں کے اندر پودے ہوتے ہیں نا، درخت وغیرہ جڑی بوٹیاں، تمہاری طاقت میں نہیں ہے کہ تم ان کو اگا سکو، تمہاری طاقت سے باہر ہیں یہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے ما لا یقدر علیہ الا اللہ، کہ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو وہ کام کسی سے کروانے کی درخواست کرنا، اس کو پکارنا، یہ شرک بن جاتا ہے۔ ما لا یقدر علیہ الا اللہ، یعنی جس چیز پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر ہی نہیں ہے نا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس میں کسی کو پکارنا مدد کے لیے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو تشریف لائے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔